بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا تعلق وحی الہی سے ہے، اس لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وحی کی تعریف کیا ہے اور اس کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ انسان مرکب ہے جسم اور روح سے۔ جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی ضرورتیں بھی مٹی ہی سے پوری ہوتی ہیں، پانی ہو، غذا ہو، جو بھی ہو۔ اور روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے، وہ اوپر سے آتا ہے، تو روح کی غذا اور اس کی توانائی وہ اوپر ہی سے اس کا انتظام ہوگا۔ قرآن مجید سورہ شورى کی آیت نمبر 52 میں ارشاد ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو وحی کیا۔ روح سے مراد یہاں قرآن ہے، تو روح اوپر سے آئی، اس کی غذا بھی روحانی طور پر اوپر سے آئے گی، اور وہ وحی الہی ہے۔ اس کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے؟ وحی کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ تو اس کے لیے قرآن مجید میں واضح طور پر یہ ارشادات اور ہدایات موجود ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 134 ہے، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعْ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن مجید کے نازل کرنے سے پہلے ان کو عذاب کی وجہ سے ہلاک کر دیتے تو یقیناً انہوں نے کہنا تھا کہ اے ہمارے رب، آپ نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم آپ کی آیتوں کی اتباع کرتے رسوائی اور ذلت سے پہلے۔ اسی طرح سورہ قصص کی آیت 47 ہے، وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ کیوں نہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے ان کے اعمال کی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ ہمارے رب، آپ نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم آپ کی آیتوں کی اتباع کرتے اور ہم ایمان والے ہو جاتے۔ تو اگر وہی نہ اتاری جاتی تو اسی انسان نے اس بات کا عذر پیش کرنا تھا کہ جی ہماری ہدایت کے لیے کوئی پیغمبر نہیں آیا اور اللہ کی طرف سے کوئی پیغام ہدایت ہمیں موصول ہی نہیں ہوا، اگر آتا تو ہم ایسے نہ ہوتے، ہم یہ نہ کرتے۔ تو اتمام حجت کے لیے اور انسانیت کی طرف سے یہ بے بنیاد عذر، اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالی نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے وحی الہی کا سلسلہ جاری فرمایا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم کے مختلف اسباب اور ذرائع عطا فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے حواس خمسہ ہیں، 5 وہ حواس ہیں جن میں آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے اور جسم کا کوئی حصہ لے لیجیے۔ ان تمام کے ذریعے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے کسی نہ کسی درجے میں۔ مثلا دیکھیں، آنکھ کے ذریعے ہم کسی چیز کو دیکھ کر اس کا علم حاصل کرتے ہیں، کانوں کے ذریعے سن کر علم حاصل کرتے ہیں، زبان کے ذریعے ہم کسی چیز کو چکھ کر اس کی مٹھاس،
اس کی کھٹاس کا علم حاصل کرتے ہیں، کڑواہٹ کا علم حاصل کرتے ہیں، اور ناک کے ذریعے ہم کسی چیز کو سونگھ کر اس کی خوشبو بدبو کا احساس کرتے ہیں، اور یوں ہی ہم اپنے ہاتھ یا جسم کے کسی حصے کے ذریعے کسی چیز کو اس پہ لگا کے ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ علم حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ چیز سخت ہے، نرم ہے، یہ گرم ہے، ٹھنڈی ہے۔ لیکن اگر آپ غور فرمائیں تو یہ جو علم کہ اللہ نے ہمیں 5 آلات دیے ہیں، یہ محدود ہیں اور ان کا دائرہ کار محدود ہے۔ مثلا آنکھ کے ذریعے سے ہم دیکھ سکتے تو ہیں، لیکن ایک محدود جگہ تک دیکھ سکتے ہیں، اس کے آگے ہماری نظر کام نہیں کرتی، دیوار کے پیچھے ہمیں نظر نہیں آتا، دور تک ہم دیکھ سکتے ہیں پہاڑ، اس کے پیچھے نہیں نظر آتا، تو اس کا دائرہ کار محدود ہے آنکھ کا۔ کانوں کے ذریعے سے بھی ہم سن سکتے ہیں، لیکن ایک محدود فاصلے تک، اس کے بعد یہ اعلی علم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح باقی کو بھی دیکھ لیں، جس وقت ان 5 حواس خمسہ کی انتہا ہوتی ہے، یعنی آگے یہ کام نہیں کرتے، ان کی ایک لمٹ ہے، حد ہے، اس کے بعد یہ کام نہیں کرتے، تو وہاں اللہ نے علم کے لیے اس کے اوپر ایک چیز عطا فرمائی جس کو ہم کہتے ہیں عقل۔ عقل کے ذریعے پھر ہم بہت ساری چیزیں سوچ سکتے ہیں، ان کا علم حاصل کر سکتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، جو ہم سن نہیں سکتے، جو ہم سونگھ نہیں سکتے، جو ہم چکھ نہیں سکتے، ان کو مس کر کے نہیں معلوم کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے علم کے لیے پھر انسان کو عقل عطا فرمائی، لیکن عقل بھی محدود ہے، اس کا دائرہ کار بھی محدود ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں ہر انسان کی عقل دوسرے سے مختلف ہے، اس کے جانچنے کا جاننے کا معیار اور ہے، دوسرے کا اور ہے، اس کا زیادہ ہے، اس کا کم ہے۔ عقل بھی ایک محدود جگہ تک کام کرتی ہے، اس کے بعد انسان کو ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت ہے، مگر اس کے پاس حواس خمسہ بھی ختم، اس کے بعد عقل بھی ختم، مزید رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو کیسے ہو؟ اس کے لیے اللہ تعالی نے وحی الہی کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے اپنے برگزیدہ نبی اور پیغمبر رسول کے اوپر، اس کے ذریعے سے ان کی امت تک پیغام ہدایت کو منتقل کیا جاتا ہے، پہنچایا جاتا ہے۔ لفظ وحی، اس کا معنی کیا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھیے کہ قرآن مجید میں یہ لفظ 78 مرتبہ استعمال ہوا ہے، یعنی لفظ وحی اور اس سے جو نکلے ہوئے الفاظ ہیں مشتق، مثلا وحی ہے، اوحا ہے، اوحیتو ہے، اوحینا، اوحیا، یوحا، یوحی، نوحی، یوحونا وغیرہ ذالک۔ 78 مرتبہ قرآن مجید میں یہ لفظ یا اس کے قریب قریب جو مشتقات ہیں، اس سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، وہ استعمال ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم قرآن مجید کے اندر غور کریں کہ وحی کے لفظی اور لغوی معنی کتنے ہیں، تو تقریباً ہمیں قرآن مجید میں یہ 7 معانی میں استعمال ہوتا ہوا یہ لفظ ملتا ہے۔ اور یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ ہم نے قرآن سمجھنا ہے تو اس کی بنیاد وحی پر ہے، تو وحی کی پہلے ہمیں اصلیت تو معلوم ہو، اس کی تعریف تو معلوم ہو۔ وحی کا لغوی معنی، لغت عرب میں وحی کا معنی ہوتا ہے اشارہ، لطیف اشارہ، یعنی بہت ہی سوئفٹ، بہت ہی انتہائی مخفی، پوشیدہ اشارہ، اور نہایت سرعت اور تیزی کے ساتھ کوئی بات یا پیغام کسی تک پہنچانا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ قرآن مجید میں
وہی کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے. مثلا پہلا معنی اس کا جو قرآن میں ہے وہ ہے الہام. الہام کا مطلب ہوتا ہے کہ غیر نبی یعنی نبی نہ ہو، نبی کے علاوہ کوئی پاکیزہ صفات والی شخصیت ہو، اس کے دل میں جو بات ڈالی جاتی ہے اس کو الہام کہتے ہیں. یہ وحی کا پہلا معنی ہے. مثلا قرآن مجید میں سورہ قصص کی آیت نمبر 7 اٹھائیں، وہاں آپ پڑھیں گے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ. یہاں اوحینا کا معنی ہے الہام کرنا، دل میں بات ڈالنا، اور چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پاکیزہ شخصیت ہیں اس لیے پاکیزہ شخصیات کے دل میں الہام یہ وحی کا پہلا معنی ہے. اسی طرح سورہ مائدہ میں آپ پڑھیں گے وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، یاد کرو اس وقت کو جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی. اب حواری عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، پاکیزہ شخصیات تھیں، آپ کے صحابہ تھے. پہلا معنی. دوسرا معنی ہے جس میں وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کے اندر، وہ ہے کسی چیز کی فطرت بنا دینا، اس کی جبلت خصلت بنا دینا. سورہ نحل کی آیت 68 ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی فطرت یہ بنا دی. دیکھیں اوحا کا لفظ، فطرت اس کی یہ بنا دی کہ ان اتخذی من الجبال بیوتا، کے پہاڑوں پہ اپنا چھتا بنائے. تیسرا معنی ہے اشارے کی زبان، یعنی اشارہ کر کے کوئی بات کسی کو سمجھانا. سورہ مریم کی آیت نمبر 11 ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بشارت دی کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، نام اس کا یحییٰ ہوگا. حضرت نے فرمایا اس کی علامت نشانی کیا ہے؟ کہا 3 دن تک آپ بات نہیں کر سکیں گے مگر اشارے سے. وہاں پر یہ الفاظ ہیں فخرج علی قومہ من المحراب، حضرت محراب سے نکلے، قوم کے سامنے آئے، فاوحى الیہم، ان کو اشارہ کیا، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. اب وہاں پر بولے نہیں کیونکہ بولنا تو ممنوع تھا ان کے لیے، تو یہ اوحا الیہم سے اشارہ کرنا مراد ہے. چوتھا معنی ہے تکوینی طور پر کسی چیز کا حکم اور امر دینا. جیسے سورہ زلزال ہے، اس کی آیت 4-5 آپ پڑھیں گے، قیامت کا منظر اللہ نے بیان فرمایا کہ یومئذ تحدث اخبارها، جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. کیوں؟ بأن ربک اوحى لها، اس لیے کہ آپ کے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا. تکوینی امر مراد ہے یہاں اوحا سے. یا سورہ فصلت کی آیت 12 میں آپ پڑھیں گے وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان میں اس کا امر اتار دیا. وہاں تکوینی امر مراد ہے. اس طریقے سے 5واں معنی وحی کا پیغام الہی ہے، اللہ کا پیغام. جیسے سورہ انفال کی آیت نمبر 12 ہے اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ، جب آپ کے رب نے فرشتوں کو یہ پیغام دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. یہاں یوحی ربک، یوحی پیغام پہنچانے کے معنی میں، اللہ نے ان کو پیغام دیا. چھٹا معنی جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے وحی کا، وہ ہے شیطانی وسوسہ. سورہ انعام کی آیت 112 ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنات میں سے دشمن بنائے. وہ کیا کرتے ہیں؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول، ان میں سے بعض کی طرف شیطانی وسوسہ ڈالتے ہیں. یہاں وحی وسوسے کے معنی میں. اسی طرح سورہ انعام کی آیت 121 میں بھی ہے ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، بے شک شیطان اپنے دوستوں کی طرف یہ وسوسے ڈالتے ہیں. 7واں معنی ہے آمنے سامنے گفتگو کرنا، یہ وحی کا معنی ہے. سورہ نجم کی آیت نمبر 10 میں ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ
ما اوحا، اپنے بندے کی طرف وحی کی، یعنی سامنے ان کے ساتھ گفتگو کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ایک تفسیر کے مطابق یہ معنی ہیں وحی کے جو قرآن مجید نے بیان کیے. قرآن مجید میں لفظ وحی ان معنوں کے اندر استعمال ہوا. شریعت کی اصطلاح میں وحی کا معنی ہے ہوا کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ او رسول من رسلہ، اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو اس کے نبیوں میں سے کسی نبی یا اس کے رسولوں میں سے کسی رسول کی طرف اتارا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.